یہ ایک خوشگوار دن کی دوپہر کا وقت تھا۔ اسلام آباد شہر میں ہر کام معمول کے مطابق ہو رہا تھا۔ اگر ہم ایک خوبصورت ریسٹورنٹ میں جان کر دیکھیں تو اس وقت وہ شیشے کے پاس والی ایک ٹیبل کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، جہاں سے سارے شہر کا نظارہ دکھائی دے رہا تھا۔ کبھی وہ باہر دیکھتی، کبھی اپنے موبائل کو۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں، وہ 24-25 سالہ بہت ہی خوبصورت نقوش کی لڑکی تھی۔ اس کا سفید دھوتیا بے داغ چہرہ، اس کی خوبصورت نقوش، کوئی بھی اسے دیکھتا تو دوبارہ دیکھنے کی تمنا ضرور کرتا۔ میرون رنگ کی فراک پہنے، بالوں کی خوبصورت جٹیاں بنا رکھی تھی، دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ کندھوں پر آف وائٹ کلر کا خوبصورت سا کوٹ تھا، پاؤں میں آف وائٹ سے شوز تھے، اور وہ بار بار موبائل دیکھ رہی تھی، شاید واقعی کسی کے انتظار میں تھی۔ چند منٹ گزرے جب ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر داخل ہوا۔ بلو کلر کی شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہن رکھی تھی، ماتھے پر بال نفاست سے سیٹ کیے گئے تھے۔ بلیک کلر کی جیکٹ پہنے وہ سارے ریسٹورنٹ میں نظریں گھمائے، کسی کو تلاش کرنے لگا۔ اتنے میں ٹیبل کے پار کرسی پر بیٹھی لڑکی کو موبائل بج اٹھا، اسکرین روشن ہوئی اور ایک میسج آیا۔ اسے وہ میسج پڑھا اور چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ آنے والے نے معذرت کی تھی، وہ آ نہیں سکی، کہیں بزی ہوگی۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ بے دلی سے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھا دی، ٹیبل سے اٹھی۔ جیسے ہی پڑھی تو سیدھی نگاہ اس مرد تک گئی۔ 26-27 سالہ وہ خوبصورت نقوش کا مرد، کھڑی مغرور ناک، اس کی گہری کالی آنکھیں جن میں عجیب سی کشش تھی، 6 فٹ سے نکلتا قد، کسرتی سینہ، وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائی اور مقابل مسکرایا، مگر وہ چاہ کر بھی مسکرا نہ سکی۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ کیسے ہو عمل؟ نرمی سی مسکراہٹ کے ساتھ سنگ وہ بولا تھا۔ عمل نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کچھ نہیں بولی تو ابتسام کی مسکراہٹ کہہ رہی ہوئی، کہاں کیسے؟ کسی کام سے آئی تھی کیا؟ ماتھے میں بنا شکل لائے دوبارہ سوال کیا۔ ایک دوست سے ملنے آئی تھی، کام ہو گیا، اب جا رہی ہوں، تیزی سے کہتی وہ ابتسام کے پاس سے گزرتی۔ اس سے پہلے ابتسام نے اسے روک لیا۔ میں بھی کسی سے ملنے آیا تھا، مگر شاید وہ آیا نہیں۔ اچھا ہوا تم مل گئی، تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ اس کا لہجہ نرم تھا، مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ عمل کے لہجے میں دبا دبا غصہ گلا۔ ابتسام اس بار ہنس دیا۔ ایک بار سن تو لو پلیز۔ آخری لفظ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ٹیبل کی جانب کر کے کہا۔ عمل اپنا غصہ ضبط کرتی واپس اسی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ابتسام بھی اس کے سامنے والی کرسی کھینچتے بیٹھ گیا۔ کچھ لوگی؟ مسکرا کر آفر کی۔ جو بات کرنی ہے وہ کرو، تحمید بد بانو، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ عمل ٹیبل کی جانب جھک کر کچھ غصے سے بولی۔ ابتسام نے سمجھ والے انداز میں سر ہلایا۔ میں آج لفظوں کو گھما پھرا کر پیش نہیں کروں گا، سیدھی اور صاف بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ مزید دیر ہو جائے اور میں تمہیں کھو نہ دوں۔ وہ چند پل کو خاموش ہوا اور عمل کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اتنی سردی میں بھی اسے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس کا دل بری طرح سے لرزا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا جو وہ سوچ رہی تھی؟ اس کے دل نے کہا نہیں، اس بار نہیں، دوسری بار نہیں، اور اس شخص کے لوگوں سے وہ الفاظ نہیں۔ وہ دوبارہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ وہ بہت بری طرح گھبرائی تھی۔ ابتسام کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ سننے کے لیے اس نے اپنا سانس تک روک دیا۔ وہ کیا کہنے والا تھا؟ یہ سننے کے لیے اس کے جسم کا ہر عضو کان بن گیا۔ میں سیدھی اور صاف بات کروں گا، تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ کب لگنے لگی؟ اس بات کی تفصیل سمجھا نہیں پاؤں گا۔ پہلے صرف اچھی لگتی تھی، مگر مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اور ایسی ہوئی ہے کہ بس تمہارے سوا کسی دوسرے کو سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ اور عمل کو لگا کہ کسی نے اس کے سر پر سارے ریسٹورنٹ کی عمارت دے ماری ہو، کسی نے اسے اٹھا کر گہرے سمندر میں پھینک دیا ہو۔ اس کے کانوں میں کہیں دور سے فرجات کے کہے الفاظ گونجے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں عمل۔ اس نے بھی تو یہی کہا تھا نا؟ پھر کیا کیا؟ عمل کی زندگی میں صرف کانٹے چھوٹ گیا۔ وہ بنا پلکے چپکائے ابتسام کو دیکھ رہی تھی، بنا سانسیں روکے۔ اس کی آنکھوں سے بہت ضبط کے باوجود آنسو بہنے لگے۔ میں اس سے زیادہ خود سے کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا۔ میں ساری زندگی تمہارا غصہ برداشت کر سکتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف میری ہو جاؤ۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں عمل۔ شادی کرو گی نا مجھ سے؟ اور بس اس سے زیادہ عمل کی برداشت نہیں تھی۔ اسے لگا ابھی اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ اس نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ کانوں میں پھر وہی الفاظ گونجے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں عمل۔ تمہیں کبھی کوئی تکلیف، دکھ نہیں دوں گا۔ مگر وہ شخص اسے بہت بری طرح توڑ گیا تھا۔
امل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. کانوں میں ابتسام اور فرجات کے الفاظ گھٹ ہونے لگے. اسے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے، ان الفاظ کو کانوں میں پڑھنے سے روکا، مگر بے سکونی بڑھ گئی تھی. پھر وہ چیخی، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ. اس کی چیخ اتنی اونچی تھی کہ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہر ایک فرد نے پلٹ کر اسے دیکھا. ابتسام کچھ پریشان ہوا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر وہ اس سے پہلے ہی بول اٹھی، تمہارے لیے میری زندگی کوئی مذاق ہے کیا؟ جب دل چاہا اپنا لیا، جب دل چاہا دلہن بنا چھوڑ دیا، اور اب تمہیں لگتا ہے کہ میں دوبارہ تم سے شادی کروں گی؟ وہ شاید اپنے حواس میں نہیں تھی. ابتسام نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا. پانی پیو امل، ریلیکس ہو جاؤ. میں ابتسام ہوں، فرجات نہیں. اس نے کچھ تحمل سے کہا. امل جیسے ایک دم ہوش میں آئی، جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا. چند پل لگے تھے اسے کچھ نارمل ہونے میں. میرا ماضی کیسا رہا، یہ جاننے کے بعد تم میرے ساتھ یہ ساری بکواس کیسے کر سکتے ابتسام؟ وہ غصہ نہیں کر رہی تھی، بس دھیمے لہجے میں پوچھ رہی تھی. ابتسام کو تعصب سا ہوا. میں فرجات نہیں ہوں امل جو اپنی محبت کی توہین کروں، اور ہاں، تمہارا ماضی جاننے کے بعد بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. مجھے اس ماضی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے. محبت ماضی نہیں دیکھتی ہے. میں تمہیں چاہتا ہوں، بے حد. وہ بھی بس نظر آ رہا تھا، مگر میں تمہیں نہیں چاہتی، نہ ہی کسی اور کو، اور نہ ہی کبھی شادی کروں گی. میری زندگی میں اب شادی کا کوئی آپشن نہیں رہا. مجھے کبھی شادی کرنی ہی نہیں ہے، نہ تم سے، نہ دنیا کے کسی بھی مرد سے. بہتر ہوگا مجھے اپنی دل و دماغ سے نکال دو. آئندہ میرے سامنے مت آنا، ورنہ بہت برا ہوگا. وہ مسلسل اپنے بہتے آنسو صاف کرتی، مضبوط لہجے میں یہ کہتی. کرسی سے اٹھی. ابتسام نے کچھ کہنے کی کوشش کی. امل، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا جیسی اس شخص نے دی. ٹرسٹ می. امل کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا. اس ٹیبل سے اپنا موبائل اور اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائی. فرجات نے بھی ایسا ہی کہا تھا، مگر کیا کیا میرے ساتھ؟ مجھے کسی پر یقین نہیں ہے. اگر تم دنیا کے آخری مرد بھی ہوئے تو بھی میں اکیلے رہنے کو ہی ترجیح دوں گی، کیونکہ ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے، دھوکے باز. ایک ایک لفظ وہ ابتسام کے دل میں خنجر کی طرح مارتی جا چکی تھی، اور وہ حیرت سے ابھی تک اس کرسی کو دیکھتا رہ گیا جہاں وہ کچھ دیر پہلے بیٹھی ہوئی تھی. وہ گاڑی چلا رہی تھی، مگر آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے جا رہے تھے. کانوں میں ابھی بھی ابتسام کے الفاظ گونج رہے تھے، مگر وہ اپنی بات پر پکی تھی. اسے شادی نہیں کرنی. ایک بار جو تکلیف دیکھ چکی ہو وہ دوبارہ نہیں دیکھے گی. فرجات نے بھی یہی سب کہا تھا، مگر کیا کیا؟ اسے دلہن بنا چھوڑ گیا. اس کی عزت 2 کوڑی کی گھر تھی. وہ جانتی تھی کہ ابتسام کا دل توڑ کر آئی ہے، مگر اپنا دل دوبارہ تروانے سے اچھا تھا کہ اس کا دل توڑ دیتی. مگر اسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ وہ کیوں اتنی تکلیف میں تھی؟ وہ کیوں رو رہی تھی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر وہ امل سکندر خان تھی، خود کو مضبوط رکھنا جانتی تھی. اس نے بے دردی سے سارے آنسو رگڑ کر مٹا ڈالے. اب اس کا رخ گھر کی جانب تھا. وہ اس وقت ارمان کے سامنے بیٹھا تھا. چہرے پر سارے زمانے کا کرب تھا. ایسا لگ رہا تھا جسے وہ اپنا سب کچھ ہار آیا ہو. ارمان کچھ نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا. یار، ایسے منہ لٹکا کر کیوں بیٹھے ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ارمان کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اس نے آج سے پہلے ابتسام کو اتنا بے بس اور تکلیف میں نہیں دیکھا تھا. ابتسام نے چہرہ اٹھائے ارمان کو دکھا تو ارمان کا دل دہل اٹھا. اس کی آنکھوں میں نمی تھی، اس کی آنکھیں لال انگارہ بنی ہوئی تھی. میں کیا کروں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ میرا دل اپنے ساتھ لے گئی ہے. میرا دل رک گیا ہے ارمان. مجھے سانس بھی صحیح سے نہیں آ رہی ہے. سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی ہے. اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں واقعی مر جاؤں گا. میں اس سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ. اس محبت کی کوئی حد نہیں ہے. اسے کیسے یقین دلاؤں؟ وہ کبھی یقین نہیں کرے گی. وہ واقعی رو رہا تھا. ارمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. میں بات کروں گا نا اس سے، وہ کرے گی یقین. تم پریشان نہ ہو یار. ابتسام تو بہادر اچھا لگتا ہے. نہیں، اسے محبت میں دھوکا کھایا. وہ میری محبت کا یقین کبھی نہیں کرے گی. جیسے ابتسام یہ بات سمجھ گیا ہو. ارمان کچھ دیر سوچتا رہا کہ کیا کرے، پھر اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا. میں تجھے امل لا کر دوں گا، بس سب کچھ مجھ پر چھوڑ دے. یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے. اس نے ابتسام کی آنکھوں میں جھانکا. ابتسام نے اتنی مضبوطی دیکھی تو لڑ سا گیا. ارمان، ایسا ویسا کچھ مت کرنا. میں اسے زبردستی حاصل نہیں کرنا چاہتا. مجھے اس کی زندگی میں اس کی مرضی سے شامل ہونا ہے.
ارمان گہرائی سے مسکرا دیا تھا. پاگل نہیں ہوں میں جو ایسا ویسا کچھ کروں گا. وہ مجھے بہنوں کی طرح عزیز ہے اور رضامندی سے ہی تیری بیوی بنے گی. تم بس اپنی نگاہ کی تیاری کرو. ابتسام حیران پریشان سا خالی ذہن کے ساتھ جہاں تھا وہی کا وہی رہ گیا. نہ جانے اب ارمان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا. ابتسام کو اب نئی پریشانی نے آن گرا. اسلام آباد شہر پر اگلا دن اتر چکا تھا. یہ خان ہاؤس کا منظر تھا. دن کے 10 بجے کا وقت تھا. خان ہاؤس کے لاؤنج میں سکندر خان سنجیدگی سے بیٹھے تھے. ان کے سامنے ایک صوفے پر ارمان بیٹھا تھا اور دوسرے صوفے پر ابتسام. وہ دونوں خاموشی سے ارمان کی بات سن رہے تھے. انکل، امل میرے لیے بالکل بہنوں جیسی ہے. ابتسام کو آپ اچھے سے جانتے ہیں. چند سالوں پہلے اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا. اکیلا رہتا ہے مگر میرے لیے یہ میرا بھائی ہے. بچپن سے ساتھ ہے ہمارا. میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں. یہ امل کو پسند کرتا ہے، یقین جانے. امل کو اس سے زیادہ اور کوئی خوش نہیں رکھ سکے گا. آپ نے ایک بار امل کا نصیب اس کے ہاتھ میں تھما کر دیکھ لیا. اس نے اپنے لیے جو فیصلہ کیا وہ کیسا تھا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. میں ابتسام کا بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ کی بیٹی کا رشتہ اس کے لیے مانگتا ہوں. آپ سوچنے سمجھنے کے لیے وقت دے سکتے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہے. مگر یقین جانے امل بھی کہیں نہ کہیں اسے پسند کرتی ہے. مگر وہ صرف دوبارہ محبت سے ڈرتی ہے. وہ نہیں چاہتی کہ دوبارہ کوئی مرد اس کی وجہ سے اس کے باپ کو بے عزت کرے. وہ خود سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں. امل خوش رہے گی، کوئی اسے پریشان کرنے والا نہیں ہوگا. ابتسام اکیلا رہتا ہے، پہلے جیسا کچھ نہیں ہوگا. میں بہت امید سے آپ کے پاس آیا ہوں. پلیز مجھے خالی ہاتھ مت لوٹائیے گا. لیکن ان سب کے باوجود آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا. ارمان خاموش ہوا تو چند پر لاؤنج میں خاموشی چھا گئی. امل یہاں کہیں نہیں تھی. سکندر صاحب سنجیدگی سے ابتسام کو دیکھ رہے تھے. میری بیٹی کی شادی عین نکاح والے دن ٹوٹ گئی تھی. کیا یہ سب جانتے ہو بھی تم اسے خوش رکھ پاؤ گے؟ انہوں نے اب ابتسام سے سوال پوچھا. ابتسام نے اس بات میں سر لایا. محبت کرتا ہوں انکل میں. اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا. تو میں کیوں اسے تکلیف دوں گا؟ میں اسے بہت خوش رکھوں گا. میں اس کی زندگی میں خوشیوں کی وجہ بننا چاہتا ہوں، نہ کہ تکلیفوں کی. ابتسام کے لہجے میں مضبوطی تھی. وہ باپ چند پر کچھ سوچتا رہا. ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. اور کتنے ہی پل لگے تھے ابتسام کو یہ بات پروسیس کرنے میں کہ واقعی اس کا باپ مان گیا. اسے بھیگی آنکھیں اٹھائے ارمان کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا. مگر اچانک ابتسام کی مسکراہٹ سمٹ گئی. لیکن اگر امل راضی نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ ابتسام کو ایک نئی پریشانی نے آن گرا. سکندر صاحب مسکرا دیے. وہ راضی ہو جائے گی، میری بیٹی ہے، میں اسے جانتا ہوں. ابتسام کچھ پرسکون ہوا تھا. اچھی بات ہے، اگر آپ راضی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ نکاح اسی ہفتے ہو جائے. ارمان کی بات پر ابتسام اور سکندر صاحب دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا. اتنی جلدی کیسے؟ دونوں کے لوگوں پر ایک ساتھ نکلا. ارمان نے گہری سانس لی، پھر کچھ آگے ہو کر بیٹھا. میں نے پتہ کروایا کہ فرجاد 4 دنوں کے لیے کسی کام سے آؤٹ آف کنٹری گیا ہے. میں چاہتا ہوں نکاح اس کے آنے سے پہلے ہو جائے، کیونکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اگر نکاح کے وقت یہاں ہوا تو ضرور کوئی نہ کوئی تماشا کرے گا. میں امل کو کوئی پریشانی نہیں کرنا چاہتا. اگر فرجاد یہاں آ گیا تو اسے تکلیف ہوگی. نکاح سادگی اور خاموشی سے ہو جائے تو بہتر ہے. پھر جب امل ابتسام کے ساتھ رہنے کے لیے کمفرٹیبل ہوئی تو ہی رخصتی کیجیے گا. ارمان کی بات پر ابتسام ایک دم خاموش رہ گیا. ارمان کی ایک ایک بات ٹھیک تھی. سکندر صاحب بھی ارمان سے امپریس ہوئے بھی نہ رہ سکے. ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، تمہاری سوچ بالکل ٹھیک ہے. اوکے، تو نکاح اسی ہفتے ہوگا. ابتسام ایک دم سے کھڑا ہوا. کیا 3 دن بعد میرا نکاح ہے؟ مجھے تو بہت ساری تیاری کرنی ہوگی. اور اس کی بات سن کر ارمان اور سکندر صاحب کی ہنسی ایک ساتھ نکلی. وہ کچھ شرمندہ سا ہو گیا. خوشی میں کچھ زیادہ ہی کملا ہو گیا تھا. مگر عمل مانے کی بھی کی یا نہیں، یہ دھڑکا اسے ابھی بھی لگا ہوا تھا. ارمان صوفے سے اٹھ کر ہوا. ہاں چلو، تمہارے نکاح کی تیاری کریں، بہت سارے کام کرنے ہیں. ابتسام کی مسکراہٹ گہری ہوئی. یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس کی ہونے والی ہے. کیا اسے قسمت کہتے ہیں؟ وہ بے حد حیرانگی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی. کہ آپ نے میرا نکاح فکس کروا دیا؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی تھی. زندگی میں اتنا شدید دھچکا اسے کبھی نہیں لگا. بابا، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک بار بھی مجھ سے پوچھنا آپ نے صحیح نہیں سمجھا. بتا تو سکتے تھے نا. اسے تکلیف ہوئی تھی کہ حد نہیں.
سکندر صاحب اس کے سامنے اس کے کمرے کے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ بھی اپنے باپ کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی. جو خبر باپ نے دی وہ سن کر اسے شدید صدمہ لگا تھا. ارمان نے بہت مان سے ابتسام کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے اور میں چاہ کر بھی ارمان کو منع نہیں کر سکتا. دیکھو ارمان، ابتسام اچھا لڑکا ہے، اپنا کماتا ہے، نہ اس کی کوئی بہن ہے نہ ماں باپ ہے، اکیلا رہتا ہے، نہ تمہیں کوئی ٹوکنے والا ہوگا. تم سکون سے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہو. اس کا باپ آج اسے ایک کے بعد ایک صدمہ دے جا رہا تھا. بابا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ برا ہے، مگر میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی. میری زندگی میں ابھی کچھ سال تک شادی کا نام و نشان بھی نہیں ہے. پلیز مجھے کچھ وقت چاہیے، ابھی نہیں. اور ابتسام تو اسے تو ہرگز بھی نہیں. اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہنے لگے. سکندر صاحب کو تعصب ہوا. بس عمل، میں اس معاملے میں کوئی بحث نہیں چاہتا. ہانیہ کو دیکھا ہے، تم سے 3 سال چھوٹی ہے. اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ اپنی زندگی میں کتنی آگے بڑھ چکی ہے. کل کلا کو اس کی اولاد بھی ہو جائے گی. اور تم کہاں ہو؟ تم میری بڑی بیٹی ہو. میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی بھی ہو جائے. یہ تمہاری شادی کی ہی عمر ہے. ان کے لہجے میں سختی گھلی جانتے تھے. امل نرمی سے ان کی بات نہیں مانے گی. مگر پاپا، ایک بار پھر کچیرنے کی اس نے کوشش کی. بس امل، بہت ہو چکا. میں نے ہمیشہ تمہاری ہر بات مانی ہے. تم نے کہا تمہیں فرجاد سے شادی کرنی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے تمہاری پسند کے لڑکے سے تمہاری شادی ڈن کر دی. مگر پھر کیا ہوا؟ این شادی کے دن وہ تمہارے باپ کو سارے خاندان کے سامنے رسوا کر گیا. تمہارا نکاح اسی ہفتے ہوگا. تمہارے پاس صرف 3 دن ہے. جو بھی شاپنگ کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ جاؤ اور کرو. بس میں مزید بحث نہیں چاہتا ہوں. اگر تم باقی میری عزت تمہیں عزیز ہے اور چاہتی ہو کہ مجھے مزید تکلیف نہ ہو تو ہاں کر دو. تمہاری پسند ہم نے دیکھ لی. اب تمہیں میری پسند کے لڑکے سے ہی شادی کرنی ہوگی. اور مجھے ابتسام تمہارے لیے بہت پسند ہے. وہ تمہیں خوش رکھے گا، اتنا مجھے یقین ہے. وہ بھیگی آنکھیں اٹھائے اپنے باپ کو دیکھتی رہ گئی. زندگی میں پہلی بار اس کے باپ نے اسے اتنی سختی سے بات کی تھی. مگر پھر آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما. کس طرح اس کا من پسند شخص اسے اور اس کے باپ کو بڑے وجمے میں رسوا کر گیا تھا. پھر وہ نہیں جانتی تھی کب اس کا دل لمحوں میں پتھر ہو گیا. یہ تم نے کیا کیا ابتسام؟ جب میں نے صاف منع کیا تھا تو میرے باپ تک کیوں پہنچ گئے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابتسام سامنے آئے اور وہ اسے گولی سے اڑا دے. سکندر صاحب اس کے جواب کے منتظر تھے. پھر اس نے اپنے لبوں کو ہلتے محسوس کیا. اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کر لوں گی میں نکاح. بے بسی سے کہتے وہ اٹھی اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی. وہ جانتے تھے ابھی وہ پریشان ہے، مگر جلدی وہ ٹھیک ہو جائے گی. وہ واش روم میں دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی، دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے بے آواز رو رہی تھی. اسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. بے بسی ہی بے بسی تھی جو ہر طرف سے امل خان کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی. ایک بار کے لیے اسے ابتسام سے نفرت سی ہوئی. وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی. جلدی سے واش بیسن کے دوسرے نل کھول دیے تاکہ اس کے رونے کی آواز واش روم سے باہر نہ جائے. پھر وہ وہیں زمین پر دراستوں بیٹھتی چلی گئی. فرجاد نام کا کلنک اس کی زندگی سے اب کبھی نہیں جانے والا تھا اور یہی حقیقت تھی. مگر کیا وہ کبھی اس سے موو آن کر پائے گی؟ کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس کی زندگی میں ابھی بھی موجود تھا. امل اور فرجاد یونیورسٹی میں ملے تھے. یونیورسٹی کے پہلے دن فرجاد نے امل سے بدتمیزی کی تھی جس پر امل نے غصے سے اسے تھپڑ مار دیا تھا. بعد میں فرجاد نے اسے معافی مانگ لی تھی، یہ کہہ کر کہ اسے ڈیڑھ پورا کرنا تھا. امل نے بھی اسے معاف کر دیا. پھر آہستہ آہستہ ان دونوں کی دوستی ہونے لگی. دونوں اکثر ڈپارٹمنٹ میں ایک ساتھ دکھائی دیتے. پھر گریجویشن پوری ہونے کے بعد آخری دن فرجاد نے اسے پرپوز کر دیا. وہ اس کا اچھا دوست بن چکا تھا تو امل نے ہاں کر دی. مگر عین نکاح کے وقت اس نے نکاح سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ اس تھپڑ کا بدلہ تھا جو یونیورسٹی کے پہلے روز سمل نے اسے مارا. اس دن امل کا اندر کا ایک حصہ مر گیا. اس کا محبت سے اعتبار اٹھ گیا. اس کے باپ کو مجمع میں ذلیل کرتا گیا اور وہ کچھ نہ کر سکی. اسے دلہن بنا چھوڑ گیا اور وہ کچھ نہ کر سکی. وہ تو مر بھی نہ سکی. مگر اب فرجاد کو احساس ہو رہا تھا کہ اسے امل سے محبت ہو چکی ہے. بدلہ لیتے لیتے وہ واقعی اس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا. مگر اب امل اس سے ہر تعلق توڑ چکی تھی. ارمان اس کے تایا کا بیٹا تھا. ابتسام اور ارمان دونوں بچپن کے دوست تھے.
وہ اکثر ارمان کے ساتھ عمل کے گھر آتا رہتا تھا. دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے. ارمان اور ابتسام دونوں پولیس والے تھے. بہت بار ابتسام نے عمل کی مدد کی تھی, اس کی حفاظت کی تھی. وہ اگر گننے بیٹھ جاتی کہ ابتسام کب کب اپنے دوست کی بہن کی حفاظت کے لیے آیا تو اسے گنتی بھول جاتی. ایک بار اسے آدھی رات کو پولیس والوں نے روک لیا تھا اور وہ زبردستی گاڑی چیک کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اسے کوئی مجرم سمجھ رہے تھے. ایک فون کال پر ابتسام وہاں آیا تھا اور ان سب پولیس والوں کو سسپینڈ کر دیا جنہوں نے عمل کو پریشان کیا. وہ تو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ عمل سے کب محبت کرنے لگا. بس ہو گئی. اور عمل شاید اس کے دل میں کہیں ابتسام کے لیے کچھ تھا مگر وہ ماننے سے انکاری تھی. نکاح کا دن بھی آ چکا تھا. نکاح خان ہاؤس میں ہونا ہی طے پایا تھا. لان کو ہر طرف سے سجایا گیا تھا. سب بیٹھے انتظار کر رہے تھے. پھر وہ باہر نکلتی دکھائی تھی. ابتسام ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. اس کی نظر بس عمل پر ٹک سی گئی تھی. اس کی دلہن بنی اس کی جانب آ رہی تھی. یقین کرنا مشکل سا لگ رہا تھا کہ واقعی آج کا دن اس کی زندگی میں خوشیاں لانے والا تھا. یہ دن وہ تا عمر یاد رکھے گی. اور اس کی ایک طرف اس کی ایک بہن تھی اور دوسری طرف دوسری بہن. وہ تینوں بہن تھی, عمل, ہانیہ اور مریم. وہ تینوں اب سٹیج تک پہنچ گئی تھی. ابتسام نے کسی ٹرال سی کیفیت میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا مگر عمل نے اپنا ہاتھ آگے نہیں کیا. آپ بھی ہاتھ دینا. مریم نے اس کے کان میں سرگوشی کی مگر عمل کا وجود جیسے ساکت ہی ساکت تھا. بلاخر ہانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑے ابتسام کے ہاتھ میں رکھنا چاہا. جب وہ اپنا ہاتھ کھینچ گئی ابتسام کو بے ساختہ تکلیف ہوئی. صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ راضی نہیں ہے. وہ پیچھے ہٹ گیا. اس کی خواہش کا احترام بھی تو ضروری تھا. مریم اور ہانیہ نے اس کا ڈریس پاؤں سے کچھ اوپر کیا تاکہ وہ اسٹیج پر چڑھ سکے. وہ احتیاط سے اوپر چڑھی اور پھر ابتسام تب ہی بیٹھا جب وہ بیٹھ گئی. اس کا وہ حسین چہرہ اب تک سرخ آنچل میں چھپا ہوا تھا. وہ بھی اس سے کچھ فاصلہ بنائے بیٹھ گیا. اس نے بہت خوبصورت وائٹ فراک پہن رکھی تھی جس کے دامن پر گولڈن کام ہوا تھا. گارڈن میں چند خاص مہمان ہی تھے. بہت زیادہ جمگٹا نہیں تھا. سکندر صاحب نے مولوی صاحب کو نکاح شروع کرنے کا اشارہ کیا. وہ مضطرب سی اپنے ہاتھ مسل رہی تھی. وہ شدید ڈسٹرب تھی. وہ پاس بیٹھا محسوس کر سکتا تھا کہ اسے تکلیف ہوئی. وہ اسے ایسے نہیں حاصل کرنا چاہتا تھا مگر بس وہ ایک بار بیوی بن جائے پھر اسے اپنی وفا کا یقین دلا دے گا. اس کا جسم اب ہلکا ہلکا لرز رہا تھا. ابتسام بہت سخت سے بیٹھا تھا. دل چاہ رہا تھا کہ سب بھاڑ میں جھونک کر بس اسے اپنے سینے میں چھپا کر پرسکون کر دے. جیسے ہی مولوی صاحب نے اپنے لب کھولے گارڈن میں مکمل سناٹا چھا گیا. عمل سکندر خان ولد سکندر خان آپ کا نکاح ابتسام زیدی ولد بہروز زیدی سے حق مہر سکہ رائج الوقت طے پایا ہے. کیا آپ کا یہ نکاح قبول ہے؟ عمل کا سارا وجود جیسے کسی نے بٹی کی آگ میں جھونک دیا تھا. آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی. اسے ہر منظر دھندلا لگنے لگا. کانوں میں الفاظ گھٹ مٹ ہو رہے تھے. میرے ساتھ میرا ایک کلاس فیلو پڑھتا ہے, اس کا نام فرجاد ہے. وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے. عمل کی آنکھوں کی سرخی تیز ہوئی. اسے لگا وہ بھی چکرا کر گر جائے گی. وہ خاموش تھی. گارڈن میں ہر بیٹھا شخص ہر فرد اس کے مولے کا منتظر تھا. وہ ابتسام کا سانس رک گیا. وہ کچھ بھول کیوں نہیں رہی. سکندر صاحب اس کے پیچھے آن کھڑے ہوئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا. عمل جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی. کیا آپ کو قبول ہے؟ بالآخر مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا. عمل کا وجود اب بھی لرز رہا تھا. کون کہتا ہے کہ لڑکیاں ٹراما سے ہیل ہو جاتی ہیں؟ بس وقت کے ساتھ ساتھ. تو ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جن کے دل جتنے اچھے ہوتے ہیں نا انہیں اور ان کے دلوں کو یہ دنیا اتنا ہی توڑتی ہے. اور عمل آج بھی اس ٹراما سے ہیل نہیں ہو پا رہی تھی. آنسو آنکھوں سے مسلسل بہ رہے تھے. یہ تکلیف بہت زیادہ بھاری تھی. سکندر صاحب کے ہاتھ کی گرفت اس کے سر پر مضبوط ہوئی تو وہ واقعی ایک بار کسی گہرے خواب سے جاگی. قبول ہے. اس کی آواز واسیہ لرزی تھی. جو پاس بیٹھے ان سب نے محسوس کی. ابتسام کو لگا جسے اس کے سینے سے خون رسنے لگا ہے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے تکلیف میں ہے مگر وہ تو اپنے ماضی کے غموں کی وجہ سے وہ تکلیف میں تھی. اب مولوی صاحب دوبارہ پوچھ رہے تھے کیا آپ کو قبول ہے؟ عمل کی آنکھوں کے سامنے بس ایک منظر آ رہا تھا. دلہن کے لباس میں اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی مسکرا کر خود کو دیکھ رہی تھی. اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں غائب ہو جائے مگر اس کے باپ کی عزت کا سوال تھا. وہ اپنے باپ کو دوسری بار رسوا نہیں کروا سکتی تھی. قبول ہے. اس کی آواز اب بھی لڑ رہی تھی. وہ اٹکتی ہوئی بول رہی تھی. ابتسام نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر تکلیف
اور غصہ قابو کرنا چاہا۔ اب مولوی صاحب نے آخری بار پوچھا کہ آپ کو قبول ہے؟ عمل نے اپنے آنسو سارے بے دردی سے رگڑ کر صاف کر ڈالے اور آخری بار اس شخص کا ہر خیال دل سے نکال دیا۔ اب وہ صرف ابتسام کی بیوی بن چکی تھی اور دوسرے مرد کا تصور بھی اس پر حرام تھا۔ اس کی آواز اب کچھ کم کپائی تھی، قبول ہے، اور سب کے دلوں میں سکون اتر آیا۔ ابتسام نے گہری پرسکون سانس فضا کے سپرد کی۔ ہانیہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے جا رہے تھے۔ ارمان نے اپنے ایک بازو اس کے کندھے کے گرد پھیلا کر اسے اپنے قریب کر رکھا تھا۔ کیا ہو گیا میری زندگی؟ ایسے رو مت، ابھی کون سا رخصتی ہو رہی ہے؟ یہی ہے وہ، کہیں نہیں جا رہے۔ ارمان اس کے پاس کھڑا اس کے آنسو صاف کرتے بے حد محبت سے بولا تھا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ آپ عورت نہیں ہے نا۔ اسے جیسے برا لگا تھا۔ ارمان بس نفی میں سرہلاتا رہ گیا۔ اب مولوی صاحب ابتسام کی جانب توجہ ہوئے۔ ابتسام زیدی ولد بہروز زیدی، آپ کا نکاح عمل سکندر خان ولد سکندر خان سے حق محل سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ قبول ہے؟ سارے گارڈن میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ ابتسام نے اس کی سرخ آنچل سے ڈھکے سر کو دیکھا، پھر اس کے سر نے ایک پرسکون مسکرا سانس خارج کی۔ قبول ہے۔ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا۔ ابتسام کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر پھسل لگے۔ قبول ہے۔ اس بار وہ بولا تو آواز گیلی تھی۔ کیا واقعی محبت پانے کی خوشی انسان کو رلانے کا ہنر بھی رکھتی تھی؟ وہ بس خود سوچ ہی سکا۔ اب مولوی صاحب نے آخری بار پوچھا، کیا آپ کو قبول ہے؟ ابتسام کا دل ہر قسم کے بوجھ سے آزاد ہو گیا تھا۔ قبول ہے۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ میری زندگی، میری بے رنگ زندگی میں خوش آمدید مسز عمل ابتسام زیدی۔ ایک سرکوشی لبوں سے ادا ہوئی۔ اب مولوی صاحب اس کے سامنے نکاح نامہ رکھ رہے تھے۔ ابتسام دستخط کر چکا تھا تو وہ نکاح نامہ عمل کے سامنے رکھا۔ دستخط کرو بیٹا۔ سکندر صاحب نے اسے جیسے ہوش دلائی۔ اسے تو یہ بھی احساس نہیں رہا کہ وہ کہاں بیٹھی ہے، بس اسے اپنا سارا وجود سن ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے بہت مشکل سے پین پکڑا۔ ایک تو آنکھ میں نمی تھی، پھر چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ اسے سائن کرنے میں دشواری ہونے لگی۔ ہاتھ میں بری طرح کانپ رہا تھا۔ بس اس سے زیادہ برداشت ابتسام میں نہیں تھی۔ اس کے قریب ہوا اور بے ساختہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے رکھا۔ عمل کو جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ اسے تو محسوس بھی نہ ہوا کہ کب ابتسام اس کا ہاتھ میں لے چکا تھا۔ وہ اتنے خالی ذہن کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اسے آس پاس کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ بس اسے یہ محسوس ہوا تھا کہ اب اس کا ہاتھ لرزتا حال ساکت ہو گیا ہے۔ تو اس نے اس بار سائن کر دیا۔ عمل کے سائن کرنے کی دیر تھی کہ سب کے چہرے کی مسکراہٹیں بکھر گئی۔ پھر دعا ہوئی اور اب مبارکباد کا سلسلہ چل اٹھا۔ وہ ارمان کے گلے لگا ہوا تھا۔ شکریہ یار، تو نے ثابت کر دیا تو میرا بھائی ہے، ابتسام نے آسودگی سے کہا۔ تو ارمان نے مسکرا کر اس کے گرد حصار مضبوط کیا۔ تو نے میرے لیے آج جو کیا ہے ان سب کے سامنے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو دوست نہیں یار ہے، تو بھائی ہے میرا، بس کبھی مت بھولنا یہ۔ ارمان اس کا کندھا تھپتھپا رہا تھا۔ ابتسام کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ زندگی میں ابتسام جیسا ایک دوست تو واقعی ہونا چاہیے۔ ہانیہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور اب عمل کے کندھے سے لگی اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ ہانیہ مجھے کمرے میں لے جانا، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ عمل نے بمشکل ہانیہ کے کان میں سرکوشی کی۔ ہانیہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ مگر آپ بھی کچھ دیر بیٹھ تو جائیں نا، یہاں سب مہمان ہیں۔ عمل کا دل چاہا وہی لباس اور تمام جولری نوچ نوچ کر اپنے وجود سے دور کر دے۔ انہیں اتار پھینکے۔ میں نے کہا نا میرا دم گھٹ رہا ہے، ایک منٹ بھی مزید بیٹھی تو مر جاؤں گی۔ وہ بے بسی کی آخری حد پر تھی۔ ہانیہ نے پریشانی سے چہرہ اٹھائے ارمان کو دیکھا تو ابتسام اور ارمان دونوں کے چہرے اب ایک ساتھ سنجیدہ ہوئے۔ کیا ہوا؟ ارمان اس کے قریب آ کر پوچھ رہا تھا۔ وہ عمل آپ کہنے کہ ان کا دم گھٹ رہا ہے، انہیں اپنے کمرے میں جانا ہے، ہانیہ نے گھبرا کر بتایا۔ ارمان نے کچھ سنجیدگی سے ابتسام کو دیکھا جیسے اجازت چاہی ہو۔ ابتسام کے چہرے پر ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ ابھری۔ اوکے جانے دو، اس نے آہستگی سے کہا۔ تو ہانیہ نے عمل کا بازو پکڑے اسے اٹھایا۔ عمل اسٹیج سے اتری۔ ہانیہ تو اس کے ساتھ جانا چاہا مگر عمل نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ میں چلی جاؤں گی، بس مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ سختی سے کہتی وہ اندر جا چکی تھی مگر اس کی چال میں واضح تکلیف تھی۔ ابتسام بس ضبط کیے کھڑا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تو اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا
मगर शायद वो वाकई अब कभी उस पर यकीन नहीं करने वाली थी। वो लाउंज में दाखिल हुई तो वो फौरन घूंघट चेहरे से हटा दिया। अब वो सीढ़ियां चढ़ती ऊपर जा रही थी। पीछे गार्डन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। इब्तिसाम बेबसी से उस जगह को देखता रह गया जहां वो अभी बैठी हुई थी। उसके साथ कुछ भी नॉर्मल क्यों नहीं हुआ? क्यों उसने अपने हाथों से अमल का घूंघट नहीं उठाया था? क्यों वो उसके साथ एक भी यादगार तस्वीर न बना सका? ये तो उन दोनों की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। क्यों सब कुछ नॉर्मल ना हो सका? वो बस सोच कर रह गए, क्योंकि इस क्यों का जवाब उसके पास नहीं था। वो कमरे में दाखिल हुई तो फौरन पाँव से जूता उतार कर वहीं एक साइड पर फेंक दिया। उस सुरख आंचल को भी अपने वजूद से दूर किया, बेड पर उछाल दिया। फिर वो शीशे के सामने आकर खड़ी हुई और वो बेकरारी से बेचैनी से अपने हाथों से अंगूठियां और चूड़ियां उतार कर वहीं ड्रेसिंग पर फेंकती जा रही थी। फिर अपने कानों से झुमके नोच कर उतारे, वो भी वहीं फेंक दिए। गले से वजनी हार भी उतार फेंका। उसने वो कामदार दुपट्टा भी अपने सर से उतारा और वो भी वहीं बेड पर फेंक दिया। एक नजर अपने चेहरे को देखा जिसका सारा मेकअप रोने की वजह से खराब हो गया था। उसने जल्दी से अपने सारे बाल खोले और अब उनका मैसी सा जोड़ा बनाकर क्लिप में कवर कर दिया। फिर वो वॉशरूम में गई और वो वॉश बेसिन पर झुकी अच्छी तरह से अपना चेहरा धोकर उसका सारा मेकअप अपने चेहरे से साफ कर रही थी। पूरे 10 मिनट बाद हाथ मुंह धोने के बाद उसे कुछ सुकून मिला तो वो वॉशरूम से बाहर निकली। चेहरा तौलिए से साफ करने की जहमत लेगी। उसने वही सूरत दुपट्टा बेड से उठाकर अपने गले में डाला और फिर कमरे से बाहर निकल गई। उसका दम घुट रहा था, उसका दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा था। उस सर्द मौसम में नंगे पांव ऊपर तीसरे फ्लोर पर आ गई। फिर टेरिस का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। अब वो मंदिर के पास खड़ी होकर नीचे गार्डन में झांक रही थी। गार्डन में जलती रंग बिरंगी रोशनियां और उनमें मेहमानों की चामगोइयां वो इतनी दूर से भी बस देख सकती थी, क्योंकि आवाजें बहुत मध्यम थी। उसे इस वहशत ज़दा माहौल से घिन आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई इस पर हंस रहा है, हर कोई इसका मजाक उड़ा रहा हो। नीचे गालिबन अब खाना खाया जा रहा था। वो सब मेहमान अब टेबल्स के सामने कुर्सी पर बैठे खाना खा रहे थे। उसकी नजर एक टेबल पर जाकर ठहर गई। वहां हानिया और अरमान बैठे थे। अमल के लोगों को एक मुस्कुराहट ने छुआ। अपनी बहन को मुस्कुराते देख उसे अपनी हर तकलीफ भूल गई। वो इतनी दूर से भी महसूस कर सकती थी कि वो दोनों क्या बात कर रहे होंगे। चलो बता, क्या खाओगे? वो प्लेट पकड़े अब खाना उसके प्लेट में निकाल रहा था। मुझे ना बिरयानी खानी है, उसने मुस्कुराकर फरमाइश की। अरमान खिलखिलाकर हंस पड़ा। अमल की आंखों में नमी उतरी, मगर वो फिर भी मुस्कुराकर उन दोनों को देख रही थी। वो दोनों एक साथ कुर्सियों पर बैठे हुए थे, मगर कुर्सियों का रुख एक दूसरे की जानिब कर रखा था। अचानक से अमल की मुस्कुराहट सिमट गई। उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी, फिर कदमों की चाप जिसे कोई उसके बहुत करीब हो। वो घबरा गई। इससे पहले कि उसके कंधे पर हाथ रखा, अमल ने तेजी से अपना एक हाथ कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से उसे धक्का देना चाहा, मगर मुकाबल वक्त रहते संभल गया। अमल के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। रिलैक्स अमल, अब मेरे अलावा कोई और तुम्हारे इतने करीब नहीं आ सकता। वो इब्तिसाम था और उसकी आवाज सुनकर अमल का पारा मजीद हाई हुआ। वो दोबारा अपना चेहरा मंदिर की जाने मोड़े खड़ी हुई। क्यों आए हो यहाँ? बेतासुर लहजे के साथ उसने पूछा, जैसे अब वो पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रही हो। क्योंकि अपनी बीवी को देखने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ऐसे ही दिल चाहा तो तुम्हें देखने आ गया। निकाह की मुबारकबाद देना चाहता था, मगर तुम तो मेरे पास बैठी ही नहीं। वो एक ही फिक्रे में अपनी ख्वाहिश और हजरत दोनों बता गया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपनी बीवी बना लोगे तो ये अमल खान सब भूल जाएगी? उसकी जानिब पलट कर बोली और दबा दबा सा खराई। जब मैंने एक बार कह दिया था कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तो फिर तुम्हें चाहिए था कि ग्रेसफुली मेरी जिंदगी से निकल जाते, मगर तुम तो सीधा मेरे बाप के पास मेरा हाथ मांगने पहुंच गए। वो उंगली उठाए काफी गुस्से में कह रही थी। इब्तिसाम की मुस्कुराहट गहरी हुई। हाँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि एक मुहज़्ज़ब आदमी लड़की का हाथ उसके बाप से मांगता है। मेरा हाथ मांगने का तरीका गलत था, इसलिए तो इनकार मिला। मगर फिर देखो, सही तरीके से मांगा तो तुम मेरी हो गई ना। वो शायद माहौल में छाया तनाव कुछ हद तक कम करना चाहता था। अमल तल्खी से मुस्कुराई। तुम जैसे लोग ही होते हैं जो लड़की को ना अना का मसला समझते हैं। उनकी अना पर बात आ जाती है कि उसने मुझे ना कैसे कर दी, फिर वो उसे हासिल करने के लिए हर तरीका अपनाते हैं।
تم بھی ان جیسے مردوں میں سے ہی ہو، انسپیکٹر ابتسام۔ عمل کے الفاظ میں زہر تھا کہ ابتسام کے اندر تک اتر گیا۔ اسے تکلیف ہوئی تھی، بے حد تکلیف۔ ایسا کچھ نہیں ہے عمل، مجھے ایک بار وضاحت کرنے کا موقع تو دو۔ وہ محبت سے کہتے اس کے قریب ہوا، مگر عمل نے تیزی سے ہاتھ کے اشارے سے اسے دور رہنے کی وارننگ دی۔ خبردار، کسی بھی بہانے میرے قریب ہونے کی کوشش بھی کی، مجھے مجبور کر کے تم میرے نکاح جیسے بندھن میں باندھ سکتے ہو، کبھی بھی نہیں۔ میرے دل میں خود کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں بنا سکتے۔ بیوی بن گئی ہوں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم مجھے اپنا وجود سونپ دوں گی میں تمہیں، ہرگز بھی نہیں۔ مجھے ہاتھ بھی لگانے کا سوچنا بھی مت، تو اپنی جان دینا میں پسند کروں گی۔ وہ اس وقت زخمی ناگن کی طرح پھنکاری تھی۔ عمل، ابتسام کو شدید صدمہ لگا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، بے تحاشا نفرت۔ میں تمہاری ہو کر بھی تمہاری نہیں ہو سکوں گی۔ میں جانتی ہوں تمہیں صرف میرے اس وجود سے محبت ہوئی ہے، مگر میں بھی عمل خان ہوں، کبھی تمہارے وجود کو ہاتھ بھی نہیں تمہیں لگانے دوں گی، کیونکہ تم مرد کبھی وفادار نہیں ہوتے ہو۔ آنکھوں کے سامنے ماضی کی اشباع اتری۔ ریسٹورنٹ میں وہ مرد گھٹنوں کے بل بیٹھا کسی لڑکی کو پرپوز کر رہا تھا۔ ابتسام سے مزید اس کی یہ زہریلی بکواس برداشت نہیں ہوئی اور اس کے قریب ہوا اور سختی سے اس کے دونوں بازو سے پکڑا۔ بس عمل، بہت برداشت کر لیا میں نے۔ تمہیں مجھ سے نفرت کرنی ہے تو کرو، تمہیں میری بیوی بننے یا کہلانے کا شوق نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم میری محبت کی اس طرح تسلیل کرو۔ نکاح مقدس رشتے کا نام ہے۔ جو نکاح کرتے ہیں نا، وجود حاصل کرنے کی چاہ رکھنے والے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ کام تو نکاح کے بنا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ شدید غصے میں آیا تھا۔ اچھا، اتنے ہی اچھے ہو تو بازو کی پکڑ رکھا ہے میرا۔ عمل کی ٹھنڈے ٹھار جواب پر ابتسام پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اسے چھوڑ کر تیزی سے پیچھے ہوا۔ تقریر اچھی تھی لیکن مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ تم میرا دل نہیں بدل سکتے۔ تم سے نفرت کرتی ہوں اور کرتی ہی رہوں گی، سنا تم نے؟ بس اب جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ابتسام نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر عمل نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ ابتسام کے چہرے پر ایک کرب زدہ مسکراہٹ ابھری۔ میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، مگر پھر بھی جیسا کہ تم کہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے، تو اگر میری بات جھوٹ ہوئی تو خدا میری جان لے لے۔ ویسے بھی جن سے نفرت ہو ان کے مرنے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ مس عمل خان، تم نے ٹھیک کہا، میں بھی ہر مرد جیسا ہوں، بے وفا، دھوکے باز۔ خدا مجھ جیسے انسان کو غارب کرے جس کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے۔ تم میری طرف سے آزاد ہو، آج کے بعد کوئی ابتسام تم پر حق جتانے نہیں آئے گا۔ وہ جیسے بہت بری طرح سے ہرٹ ہوا تھا۔ عمل کی باتوں نے اسے بے حد تکلیف پہنچائی تھی۔ اتنا کہتے وہ رکا نہیں، وہاں سے پلٹ گیا۔ پیچھے عمل کا چہرہ ایسا تھا جسے اس کی سارے وجود پہ خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ کر کسی نے نکال دیا ہو۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو ان کا نکاح ہوا تھا اور کچھ ہی دیر بعد وہ ایسے بحث کر رہے تھے جسے دیکھ کر یقین ہی نہ آئے کہ وہ ابھی نکاح جیسے بندھن میں بندھے ہو۔ ابتسام رکا نہیں تھا، وہاں سے نیچے گیا اور پھر خان ہاؤس سے ہی نکل گیا تھا۔ اتنا اچھا دن ایسے اختتام تک پہنچے گا اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ اور عمل خالی خالی نگاہوں سے اس کی گاڑی اب گھر سے باہر نکلتے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں رکا، باہر نکل گیا۔ اب عمل کو احساس ہوا کہ غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھرنوں کی مانند صورت بہنے لگے۔ اس کی ایک نگاہ ہانیہ اور ارمان تک گئی۔ ارمان اب اسے ایک ہاتھ سے آئس کریم کھلا رہا تھا۔ ہانیہ نے اپنے دونوں ہاتھ پاؤں جوتے سے آزاد کرائے اور ارمان کی جھولی میں رکھے ہوئے تھے۔ ارمان کا ایک ہاتھ اس کے دونوں پاؤں پر تھا، جہاں شاید اس کے پاؤں درد کر رہے تھے، اس لیے ارمان نرمی سے انہیں دبا رہا تھا۔ کیسا اعلیٰ شخص تھا وہ۔ عمل کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہ رہے تھے، وہ مزید نہ دیکھ سکی، اس لیے وہی منڈیر کے پاس زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ہر کوئی ہانیہ نہیں ہوتی جو سب کچھ برداشت کر لے، اور نہ ہی ہر شوہر ارمان خان ہوتا ہے جو اپنی پسندیدہ عورت کا ایسے نازک گڑیا کی طرح خیال رکھے، نہ ہی کوئی ان دونوں جیسا وفادار ہوتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ابتسام کی آخری باتیں روح تک کو لہو لہا کر گئی تھی۔ ہاں، وہ کبھی بھی اس کی موت نہیں چاہتی تھی۔ وہ کتنی دیر روتی رہی، احساس نہیں ہوا۔ مریم اسے ڈھونڈتی ہوئی اوپر آئی تو عمل نے جلدی سے خود کو کمپوز کر لیا۔ پھر وہ نیچے گئی اور اپنے کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازہ لاک کیا۔ جلدی سے اس ڈریس سے جان چھڑوانے چاہی جو کہ اس کے وجود پر کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔
پھر وہ سادہ سی ڈریس میں واش روم سے باہر نکلی اور بیڈ پر بیٹھی سائڈ ٹیبل کی دراز سے نیند کی گولیاں نکال رہی تھی. ایک نکالی پھر دوسری بھی نکالی. اس نے دونوں گولیاں ہاتھ پہ رکھی اور پانی کے ساتھ نکل گئی. پھر جلدی سے سیدھی ہو کر لیٹی اور اب وہ بلینکٹ سر تک تانے آنکھیں بند کر چکی تھی. اور اگلے چند منٹ میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات اسے نیند نہیں آئے گی. یہ اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی. زندگی میں پہلی بار عمل نے نیند میں گولیاں کھائی تھی تاکہ ایک گہری پرسکون نیند لے سکے. 2 دن گزر چکے تھے اور اس وقت تو اپنے کمرے کی صوفے پر ونڈو کے پاس بیٹھی آسمان پر نہ جانے کیا کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی. آنکھیں ہر اثر سے خالی تھی، مگر پھر بھی ان میں گہری اداسی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے. اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا ایک حصہ کہیں کھو گیا ہے. اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر سامنے کیے کہ ان پر ابھی بھی گہرے رنگ کی مہندی لگی ہوئی تھی. زندگی میں پہلی بار اس کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ اتنا گہرا چڑھا تھا. اس کے ایک ہاتھ پر قبول ہے لکھا تھا اور دوسرے ہاتھ پر اعتصام کی دلہن. یہ دیکھتے ہی ایک بار دوبارہ اس کی آنکھوں سے نمی چھلک پڑی. 1 2 3 اور پھر بے شمار آنسو پلکوں کی باہر توڑ کر گالوں پر بہنے لگے. اسے اب اپنے رویے کا افسوس ہو رہا تھا. وہ غصے میں کچھ زیادہ ہی کہہ گئی تھی. اسے ابتسام سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ابتسام فرجاد جیسا تو ہرگز نہیں تھا. اور ایک حقیقت تو یہ بھی تھی کہ کہیں نہ کہیں اس کا دل بھی ابتسام کی جانب کھینچتا جا رہا تھا. ہاں یہ سچ تھا، اسے پسند کرتی تھی. خود سے لڑتی جنگ ہار گئی تو دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے وہ پوٹ پوٹ کر رو دی. اس کے بعد ابتسام نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں چلی جائے، وہ دنیا کے کسی ایسے کونے میں جہاں اسے سکون آ جائے. وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی. کمرے کے دروازے پر ہوتی دستک سے ہوش میں آئی. عمل نے اپنے آنسو صاف کیے، دروازے کی جانب دیکھا تو ملازمہ کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں بہت خوبصورت پھولوں کا ایک بوکے تھا. وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی. عمل نے سر ہلاتے اسے اندر آنے کی اجازت دی. وہ عمل کے پاس آ کر کھڑی ہوئی. میم، یہ آپ کے لیے آئے ہیں، کوریئر والا دے کر گیا ہے. عمل حیران ہوئی. ملازمہ اسے پکڑا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی. وہ بہت خوبصورت فریش گلابوں کا بوکے تھا. عمل کے لبوں کو نہ چاہتے ہوئے مسکراہٹ میں چھوا. اسے فریش سرخ گلاب بے حد پسند تھے. جس کسی نے بھی بیچے تھے یقیناً عمل کی پسند سے واقف تھا. عمل نے گلاب ناک کے پاس کیے، ایک گہری سانس لی. ان کی تازگی محسوس کرتے اس کے اندر تک طمانت اتر گئی. وہ لمحوں میں اپنی ساری پریشانی بھولتی کھل کر مسکرائی تھی. اچانک اس کی نظر پھولوں کے درمیان ایک اینولپ تک گئی. عمل نے اینولپ کھول کر نکالا تو اس کے اندر ایک سفید رنگ کا موٹا کارڈ تھا جس میں کمپیوٹرائزڈ انگلش میں 4 لائنز پرنٹ تھی. اس کا مطلب کچھ یوں تھا کہ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، صرف ایک موقع دو. ہر غلط فہمی دور کرنے میں وعدہ کرتا ہوں سب کچھ کلیئر کر دوں گا. ایک نئی شروعات کے لیے آج رات تمہارے اس ہوٹل میں انتظار کروں گا. ضرور آنا مائی ڈیئر وائف، تمہارا پیارا ہسبینڈ. آخر میں ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر لکھا تھا. اس نے جس انداز میں عمل کو یہ بیچا تھا اس پر عمل سارے غم بھول کر ہنس پڑی. اسے واقعی ابتسام کا یہ انداز بے حد پسند آیا تھا. وہ اس سے ناراض تھی، غصہ تھی یا پھر خود سے خفا. وہ ہر چیز بھول گئی تھی. بس یاد تھا صرف اتنا کہ ابتسام اس کا شوہر ہے، وہ ضرور جائے گی. وہ سوچ چکی تھی کہ ایک بار سب ٹھیک کرنے کی پہل ابتسام نے کی تھی اور ایک نئی شروعات وہ کرنا چاہتا تھا. تو عمل بھی اس سے سب کچھ بھول جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابتسام اس کی عزت کرتا ہے. وہ فرجات نہیں ہے جو بڑے مجمع میں اس کے کردار کے پرخچے بکھیرتے. اس میں فرجات کی طرح انا نہیں تھی. وہ ایک جینٹل مین تھا جو جھکنا جانتا تھا، نہ کہ اپنی انا کو بلند رکھنے کے لیے کسی کے وجود کے ٹکڑے کر کے. وہ تب عمل کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے کے لیے موجود رہا جب عمل بہت اکیلی تھی. وہ ہر جگہ اس کے لیے آیا تھا، تو پھر وہ کیوں نہیں جا سکتی تھی؟ وہ عہد کر چکی تھی کہ اگلا قدم وہ لے گی. عمل کے چہرے پر آج کافی دنوں بعد ایسی مسکراہٹ آئی تھی، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ ان قریب اپنے اس فیصلے پر بہت پچھتانے والی ہے. ارمان اس وقت ابتسام کے سامنے بیٹھا تھا. ابتسام کافی نارمل نظر آ رہا تھا اور ارمان الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا. ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ بلاخر ابتسام نے سچ ہوتے پوچھا. تم ٹھیک ہو؟ ارمان کے سوال پر ابتسام کو تشویش ہوئی. مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں. تو ابتسام واقعی نارمل نظر آ رہا تھا. اچھا،
तुम दोनों में कोई बहस हुई थी क्या? अरमान का अंदाज लिया दिया सा था। इब्तिसाम ने नफी में सर हिलाया। बस वो कुछ परेशान है कि क्यों ये निकाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं उसे वक्त दे रहा हूँ इस फेज से निकलने के लिए। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और हालात को एक्सेप्ट कर लेगी, तब मैं उससे बात करूंगा। वो अब मेरी बीवी है अरमान, उसका गुस्सा, उसकी तकलीफ, सब कुछ अब साझा हो चुका है। अगर वो मुझे कुछ कह भी देगी ना, तो मैं इन बातों को दिल पर लेने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचूंगा, गौर व फिक्र करूंगा। अरमान उसकी ये बातें सुनता पुरसुकून हो गया था। हाँ, वो इब्तिसाम था, हर सिचुएशन को संभालने वाला। वो अरमान थोड़ी था जो जल्दी बेजार हो जाए। चलो, अच्छी बात है। अरमान ने गहरी सांस लेकर इतना कहा जब इब्तिसाम को अचानक कुछ याद आया। वो लड़की जिसके पीछे मैंने 4 माह से पड़ा था, उस सितारा को मिल गई है। अरमान ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छा हुआ। वो लड़की हमारे लिए बहुत अहम है। वही बताएगी कि अगवा की हुई लड़कियां और वो लोग कहाँ रखे हैं। तुम भी किसी भी तरह से उस लड़की को शीशे में उतार कर उसका कन्फेशन लेने की कोशिश करो। अरमान का लहजा इस बार कुछ मिया था। इब्तिसाम ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, आज मैं सितारा और हादिया के साथ यही डिस्कस करने वाला हूँ। हानिया ने ही उसे ट्रैक किया था और सितारा ने उसकी सारी हिस्ट्री छान मारी है। वो दोनों ही मेरे साथ इस केस पर काम करवा रही है, तो मैं उधर सब संभालता हूँ। तुम पुलिस स्टेशन में देख लो। वो दोनों उनकी दोस्त थी और वो दोनों ही साइबर डिपार्टमेंट में काम करती थी। इब्तिसाम ने आखिर में मशवरा दिया। अल्फाम ने इस बात में सर हिलाया। फिर वो कुछ देर के बाद इब्तिसाम से मिलता वहां से निकल आया। फिर वो सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। अगर हम वापस खान हाउस में जांच कर देखें तो इस वक्त अमल अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी थी। महरून रंग की पैरों को छूती फ्रॉक पहन रखी थी, जिसमें हल्का हल्का गोल्डन काम हुआ था। पाँव में गोल्डन हील्स थी। बाल उसने सारे खोल रखे थे, बस सामने से उन्हें हटाकर कवर कर दिया गया था। होंठों पर महरून रंग की ही लिपस्टिक थी। चेहरे पर हल्का सा मेकअप कर रखा था। कलाइयों में भर भर के मेहरून और गोल्डन रंग की चूड़ियां पहन रखी थी। गले में दुपट्टा झूल रहा था। आखिरी बार खुद को सर से पैर तक शीशे में देखा। आज वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब वो इब्तिसाम से मिलने के लिए तैयार थी। एक मुस्कुराती नजर बेड साइड टेबल पर पड़े उस गुलाब के फूलों पर डाली। फिर वो बेड तक आई और अपना हैंड बैग उठाया, अपना मोबाइल बैग में डाला। फिर साइड टेबल से गाड़ी की चाबियां उठाई और एक बार सोचा इब्तिसाम को कॉल करे और फिर अपना ही ख्याल नफी में किया। नहीं, उसे जाकर सरप्राइज देगी, क्योंकि उसे यकीन था कि इब्तिसाम को यकीन होगा और वो नहीं आएगी। बाबा और मरियम को बताकर वो घर से निकल आई थी। अब मुस्कुराकर ड्राइविंग कर रही थी। बहुत अरसे बाद उसने खुद को इतना पुरसुकून महसूस किया था। अब वो ज़हनी तौर पर इस रिश्ते को अपना चुकी थी और वो सोच चुकी थी कि अब किसी फरजात की वजह से अपनी खुशियों को तबाह नहीं करेगी। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो मतलूबा होटल के बाहर पहुंच चुकी थी। गाड़ी पार्किंग में पार्क की, वो अपना बैग पकड़े गाड़ी से बाहर निकल आई। वो अब मुस्कुराती हुई होटल में दाखिल हुई थी। वो रिसेप्शन तक आई जब वहां एक मेल वर्कर को काम करते देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मुकाबिल शायद उसे पहचान गया था। मिसेस अमल? अमल कुछ चौंकी, फिर मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। मिस अमल के बजाय मिसेस अमल सुनना कितना अच्छा लगा था। उस लड़के ने अमल के सामने चाबियां रखी। सर ने आपके बारे में बताया था। आपके लिए मैसेज है कि आप रूम में चली जाए। ये आपके मतलूबा कमरे की चाबियां हैं। अमल कुछ हैरान हुई, फिर मुस्कुराकर चाबियां पकड़ ली। आखिर वो पुलिस वाला था, हो सकता है उस होटल का अमला उसे अच्छे से जानता हो। अमल उसे शुक्रिया कहती हुई लिफ्ट की जाने पर की। वहां रिसेप्शन के सामने लॉबी पे बैठे किसी ने बहुत गौर से अमल को लिफ्ट में दाखिल होते देखा। लिफ्ट मुख्तलिफ फ्लोर से होती हुई 5वें फ्लोर पर रुकी। वो लिफ्ट से बाहर निकली। रात के 9 बजे का वक्त हो चुका था। राहदारी में दाखिल हुई तो मुख्तलिफ रूम्स थे। उन कमरों को देखते हुए अपना मतलूबा कमरा ढूंढने लगी। बलाखिर उसे वो कमरा नजर आया। उसने की होल में चाबी डाली और दरवाजा चंद लम्हों में खुल गया। वो मुस्कुराती हुई मतलूबा कमरे में दाखिल हुई। उसे उम्मीद थी कि उसे कोई सरप्राइज देना चाहता होगा, मगर जैसे ही वो खुले कमरे का मंजर वाज़ेह हुआ, जिसे देखते किसी ने अमल के चेहरे पर मुस्कुराहट नोच डाली थी। सामने का मंजर नहीं, बेइख्तियार वो करंट खाकर 2 कदम पीछे हुई। उसे कितने ही पल लगे यकीन करने में कि उसने ये कैसा मंजर देखा, कि जो मंजर उसने देखा उसकी हवासों को स्लिप कर गया। दिल टूटकर 100 टुकड़े हुआ था या रूह रहू लुहा हुई।
وہ اندازہ نہ کر سکی. یقین ٹوٹا تھا، اعتماد کے ٹکڑے ہوئے تھے. کمرے کے اینڈ بیچوں بیچ ابتسام شرٹ لیس کھڑا تھا اور ایک انجان لڑکی بہت ہی نامناسب لباس میں اس کی باہوں میں تھی، اس کے بہت قریب، ایسا کہ ان دونوں کے چہرے بے حد قریب تھے. وہاں کیا ہو رہا تھا اب یہ سمجھنا عمل کے لیے کوئی مشکل نہ رہا. اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی. وفا کا خون ہو گیا تھا. وہ لمحوں میں آسمان سے اٹھا کر زمین میں پٹک دی گئی تھی. دروازہ کھلنے کی آواز پر ابتسام کی نظر اس پر پڑی اور ابتسام کے چہرے کا رنگ ایسا اڑا جسے سفید پینٹ پھیر دیا گیا. وہ لمحوں میں ہوش آیا، پھر سے دیکھ کر لڑکی کو چھوڑ اس کی جانب لپکا. عمل، ایسا کچھ نہیں جو تم نے دیکھا، میری بات سن. وہ یقیناً سب کی وضاحت دینا چاہتا تھا کہ ابھی یہاں کیا چل رہا تھا، مگر عمل کا سارا وجود ریت کا ڈھیر بن گیا. اس کا خوف بہت بھیانک طریقے سے سچ بنا تھا. اس کے قریب آتا اب یہ سب کہہ ہی رہا تھا کہ اس کے الفاظ حلق میں ہی رہ گئے جب عمل کا ہاتھ اٹھا اور ابتسام کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر گیا اور ابتسام کے سارے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی آنکھوں میں اس کے اندر چلتی ہر تکلیف بیان کر گئی تھی. ابتسام نے اس کی آنکھوں میں کانچ کی زخمی کرچیاں سی دیکھی. اس کی آنکھیں لمحوں میں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی اور وہ بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گئی. اس کے جانے کے بعد ابتسام نے پوری قوت سے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پہ دے مارا. پردے کے پیچھے چھپی ستارہ اور ہادیہ باہر نکلی. وہ لڑکیاں شاید اوور ڈوز کی وجہ سے بے ہوش ہو کر وہیں بیڈ پر گر چکی تھی. ستارہ اور ہادیہ کے چہرے پر واضح طور پر پریشانی کے تاثرات تھے. عمل یہاں کیسے آ گئی؟ اتنا اچھا پلان جا رہا تھا. یہ لڑکی کتنے مہینوں سے ہاتھ لگی تھی. پلیز اب اتنے کنفیشن ریکارڈ کرنے سے والے تھے کہ سب تباہ. ہادی نے اس کے بازو پر ایک تھپڑ مار کر اس کی چلتی زبان خاموش کرائی. بے وقوف، بار میں گیا کنفیشن. عمل کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. ہمیں پہلے عمل کو سب سچ بتانا ہوگا. وہ دونوں پریشانی سے ابتسام کو دیکھ رہے تھے جو اپنی شرٹ پہن کر کمرے سے باہر جا چکا تھا. اس نے آس پاس راہداری سے عمل کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر عمل کہیں نظر نہ آئی. جیسے ہی عمل وہاں سے نکلی وہ خاموش آنسو بہاتی لفٹ میں داخل ہو گئی. ابتسام سے یہ امید کبھی نہیں کی تھی. دنیا کو آخری مرد جسے تکلیف دے سکتا تھا وہ ابتسام ہی تھا. وہ رو رہی تھی. اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی جان لے لے. کیوں اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں اس کی زندگی میں آنے والا ہر مرد ایسا نکلتا تھا؟ وہ یہاں آتے ہوئے جتنی خوش تھی یہاں سے جاتے اتنی ہی ٹوٹ گئی تھی. یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی ان آنکھوں سے کیا دیکھا. اس کا شوہر، اس کی محبت کا دعوے دار، وہ شخص کسی اور کے ساتھ تھا، کسی اور کی باہوں میں، کسی اور کے اتنے قریب. عمل وہ منظر بھولنا بھی چاہے تو اب کبھی بھول نہیں سکتی تھی. اس کے دل سے خون رس رہا تھا. وہ پل پل مر رہی تھی. اتنی مشکل سے تو وہ پہلے دھوکے سے سنبھلی تھی. اس نے اپنی محبت پر یقین کرنا شروع ہی کیا تھا کہ اس کا یقین ریزہ ریزہ کر دیا. لفٹ نیچے پہنچ گئی تھی. پھر وہ کسی گہرے خواب سے جاگی، اپنے آنسو صاف کیے اور وہ لفٹ سے باہر نکل آئی. مگر اس کی آنکھوں کے گرد بکھرا کاجل ساری کہانی بتا چکا تھا. اس نے جلدی سے بیگ سے ٹیشو نکالے اور اپنی آنکھیں صاف کی. اور جیسے ہی لابی میں آئی اس نے اپنے عین سامنے فرجاد کو کھڑے دیکھا. عمل نے اسے اگنور کر کے ہوٹل سے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر اس کا راستہ روکے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا. عمل اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. پھر اس نے اپنا دل ٹٹول کر دیکھا کہ آج بھی اس شخص کے لیے کوئی جذبہ رکھتی تھی. دل نے چیخ چیخ کر نہیں کہا. اب اس شخص کے لیے اس کے دل میں نفرت بھی نہیں رہی تھی. کیا حال کر لیا تم نے عمل اپنا؟ تم ایسی تو نہیں ہوا کرتی تھی. کسی بھی شخص کی چند محبت بڑی باتوں میں آ کر اس سے نکاح بھی کر لیا. مجھے پتا ہوتا کہ تمہارا نکاح ہو رہا ہے تو میں تمہیں کبھی ایسی غلطی نہ کرنے دیتا. مگر میں یہاں تھا ہی نہیں. مجھے کل ہی پتا چلا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے. اس لیے سوچا کہ تمہاری آنکھیں کھول دوں. تمہیں بتاؤں گا کہ وہ مرد کیسا ہے تو تمہیں یقین نہیں آئے گا. اگر تمہیں دکھا دوں تو شاید تمہاری آنکھوں سے اس شخص کے نام کی پٹی اتر جائے. عمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. دیکھ لیا تم نے؟ وہ یہاں کسی اور کے ساتھ. عمل اس کی بات تیزی سے کاٹ گئی. مجھے یہاں تم نے بلایا تھا. عمل کا لہجہ کافی تیز تھا. ہاں. فرجاد نے مسکرات کر ڈیٹ پن کی انتہا کی جواب دیا. وہ سمجھ گئی تھی کہ فرجاد کو کیسے پتا چلا کہ اس کا نکاح کن حالات میں ہوا. عمل کی نکاح پر اس کی کچھ دوستیں بھی آئی تھی اور ان کی دوستیں اس فرجاد کے ساتھ بھی تھی اور یقیناً انہوں نے فرجاد کو یہ ساری انفارمیشن دی ہوگی. اور یہ ہوٹل بھی فرجاد کے کسی کزن کا تھا.
اس لیے یہ یقیناً پہلے سے ہی جانتا ہوگا کہ ابتسام یہاں آنے والا ہے۔ عمل ساری کڑیاں جوڑ چکی تھی۔ عمل کی آنکھوں کے سامنے وہ سرخ گلاب اور وہ خط گما، وہ الفاظ ڈیئر وائف، تمہارا پیارا ہسبینڈ، یہ سب یاد آتے کسی نے عمل کے وجود پہ چنگاریاں بھڑکا دی۔ اس کے اندر جتنی طاقت تھی اس نے پوری طاقت اکٹھی کر کے اپنا ہاتھ اس قوت سے اٹھایا اور چٹاخ کھینچ کر ایک زوردار تھپڑ فرجاد کے چہرے پر دے مارا۔ اس تھپڑ کی گونج اتنی تھی کہ پوری لابی میں چٹاخ کی آواز گونجی۔ وہاں سے گزرتے لوگ اور یہاں تک کہ ہوٹل کے عملے نے بھی فرجاد کو پڑتا ہی تھپڑ دیکھا۔ فرجاد اپنے گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پٹی نگاہوں سے عمل کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ ذلت کے احساس سے اس کا سارا چہرہ سرخ پڑا۔ عمل کا ہاتھ ایک بار بھی اٹھا اور دوسری بار بھی اس نے قوت سے فرجاد کے دوسرے گال پر بھی تھپڑ دے مارا۔ ہاں، اٹھایا میں نے تم پر ہاتھ۔ آواز نیچی رکھ کر بات کروں۔ کاش یہ تھپڑ میں تمہیں اس روز مارے ہوتے جس روز تم مجھے دلہن بنے بدنام کر رہے تھے، تب جب تم مجھے بے عزت کر رہے تھے، تب جب میرے باپ کو رسوا کر رہے تھے۔ میں نے تمہارا بہت لحاظ کیا، مگر تم جیسے آستین کے سام عزت کے قابل نہیں ہوتے مسٹر فرجاد۔ عمل اتنی اونچی آواز سے چیخی کہ لفٹ سے نکلتے ابتسام نے بھی اس کی یہ دہاڑ سنی۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے وہ پھول بیچنے کی، اور وہ الفاظ تم نے میرے لیے استعمال کیسے کیے؟ غصے کے مارے اس نے فرجاد کا گریبان پکڑ لیا۔ میں تمہاری نہ کبھی تھی نہ کبھی تمہاری ہو سکتی، تو یہ کتوں جیسی حرکتیں کرنا بند کر دو تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ آج کے بعد اگر تم مجھے میرے آس پاس بھی نظر آئے تو پھر میں تم پر ہراسمنٹ کا کتنے کیس کراؤں گی کہ کبھی جیل سے نکلنے کے قابل نہیں رہو گے تم۔ فرجاد کا چہرہ غصے کے مارے لال ہو گیا تھا۔ عمل خان، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا ہے۔ وہ دبے دبے لہجے میں چیخا۔ اچھا تو کیا کر لو گے؟ تو میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرو گے؟ وہ غصے سے فرجاد کو پیچھے دھکیلتے چیخ رہی تھی۔ سب رک کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ میری زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ اس سے دور رہو، ورنہ خدا کی قسم اتنے سارے لوگوں کے سامنے کہہ رہی جان سے مار دوں گی تمہیں۔ ایک بار پھر فرجاد کو دھکا دیتے دو قدم پیچھے لڑکھڑائے۔ جس کے ساتھ مرضی رہو، جس سے مرضی نکاح کرو، شادی کرو، وہ جیسا بھی ہو، مگر تمہاری زندگی میں اب کبھی نہیں ہوگی۔ یہ بات اپنے اس بوسے جیسے دماغ میں بٹھا لے۔ ایک بار پھر سے دھکا دیتے اس سے زیادہ اس سے برداشت ابتسام میں نہیں تھی۔ وہ تیزی سے عمل کی جانب پڑا اور اسے دونوں کندھوں سے پکڑے پیچھے کیا۔ بس کرو عمل، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس نے جیسے التجا کی۔ عمل کا ہاتھ ایک بار پھر پوری قوت سے اٹھا اور اس بار اس نے ابتسام کے دوسرے گال پر تھپڑ دے مارا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہارے مجھے ان غلیظ ہاتھوں سے چھونے کی؟ وہ اس شدت اور زخمی شیرنی کے مانند خرائی کہ بے اختیار ابتسام دو قدم پیچھے ہٹا۔ انگلی سے پہلے ابتسام اور پھر فرجاد کی جانب اشارہ کیا۔ تم دونوں سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کیا میں کوئی فٹ بال ہوں جس کا دل چاہا میرے ساتھ کھیلا، پھر مجھے اپنے پاؤں سے ٹھوکریں ماری اور پھر مجھے دوسرے کی جانب اچھال دیا؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میری کوئی فیلنگز نہیں ہے؟ تم دونوں کے لیے میری زندگی مذاق ہے کیا؟ دونوں مجھ سے محبت کے بڑے بڑے دعوے دار ہوا کرتے تھے۔ وہ چیخی تھی پاگلوں کی طرح، ہنس پڑی۔ اب بھی ہجوم ان تینوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ابتسام کا سر بے اختیار جھک گیا۔ وہ ہنس رہی تھی کسی زخمی ناگن کی طرح۔ محبت کرنے والے ایسے نہیں ہوتے۔ ایک دلہن بنے اپنی انا میں میرے وجود کو ٹھوک کر مار کر میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا، عین نکاح سے پہلے سب کچھ ختم کر گیا۔ اور دوسرا، ہنس ہنس کر اس کے وجود میں دور ہونے لگی، درد ہونے لگی، آنکھوں میں پانی اکٹھا ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آج وہ بہت بری طرح سے ٹوٹی بکھری ہے، شاید کبھی نہ سمٹ سکے۔ اور دوسرا، مجھ سے محبت کا دعوے دار انسپیکٹر ابتسام، نکاح کیا تھا نا مجھ سے 2 دن پہلے، بھول تو نہیں گئے آپ مسٹر؟ آگے بڑھتے اس نے ابتسام کا گریبان پکڑ لیا۔ اتنی ہی محبت تھی تو مجھ سے، تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر میں نے غصے میں کچھ فضول کہہ دیا تو کسی دوسرے کے ساتھ انوالو ہو جاؤ گے۔ اتنی ہی محبت تھی تو کیسے کسی اور کے ساتھ یہاں تک پہنچ گئے؟ اگر یہی سب کرنا تھا تو مجھ سے کیوں نکاح کیا تاکہ میرا دل دوسری بار توڑ سکوں؟ اس نے بے بسی سے ابتسام کا گریبان چھوڑ دیا۔ اب وہ رونے لگی تھی، بے اختیار دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے وہ رو رہی تھی۔ لوگ اس تماشے کی ویڈیو بنانے لگے۔ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں وہ دونوں سن رہے تھے۔ ان مسٹر کو تو دیکھو، اس نے اپنے آنسو قابو پاتے فرجاد کی جانب اشارہ کیا۔ جیسے ہی اسے پتا چلا میں نے اسے چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کر لیا تو یہ مسٹر میری زندگی میں فرشتہ بن کر آ گئے۔
मेरी आंखें खोलने, मुझे ये बताने कि मेरा शोहर मुझे धोखा दे रहा है, मुझे ये दिखाने कि धोखे से यहाँ तक मैं बुला लिया। देखो तो, मुझे धोखे के बारे में कौन बता रहा है, जिसने खुद मेरे वजूद को बेमौल किया, जो खुद एक चलता फिरता धोखा है। बोल बोल कर उसका सांस फूल गया, वो खड़े खड़े थक गई, वजूद जैसे बेजान हो गया। तुम दोनों कान खोलकर एक बात सुन लो, मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ, शदीद नफरत, क्योंकि अमल सिकंदर खान सही थी, मैं हमेशा सही होती हूँ। हर मर्द बेवफा होता है, धोखेबाज, और ये तुम दोनों साबित किया। तो मेरी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द थे फरजाद, और तुम शायद आखिरी थे इब्तिसाम। मगर दोनों ने जो कुछ मेरे साथ किया, इसके बाद मैं तुम दोनों की शक्ल से भी नफरत करती हूँ। काश तुम दोनों मर जाओ। वो अपने बाल मुट्ठियों में, हाथों की मुट्ठियों में दबोचकर चीखी थी। उसकी हिम्मत, हौसला, सब्र और बर्दाश्त सब कुछ आज जवाब दे गया था। इब्तिसाम का दिल चाहा वो आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा ले, मगर इस बार वो गलती पर था। तमाशा बहुत बढ़ चुका था, सब कुछ इब्तिसाम के हाथ से सरक चुका था, अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। उसने बस तकलीफ से अमल को देखा, जिसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। तुम दोनों की मौत पर सबसे ज्यादा खुश होने वाली ये अमल होगी। तुम दोनों मेरी जिंदगी के सबसे बड़े विलन हो। मैं किसी एक की भी शक्ल नहीं देखना चाहती। अगर तुम दोनों में से किसी ने अब मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, कभी भी, यकीन करो तो खुदा की कसम बहुत बुरा कर गुजरोगी। तुम लोगों ने अभी अमल खान का हौसला नहीं देखा है। वो चंद कदम चलकर इब्तिसाम के सामने आई। मुबारक हो, मुझे निकाह के 2 दिन बाद ही ऐसा सरप्राइज देने के लिए। कितनी खुश थी मैं आज, मुझे लगा था हमारे दरमियान सब ठीक हो जाएगा। मैं दिल से तुम्हें अपना मानने लगी थी, मगर तुमने बता दिया कि हर मर्द एक जैसा होता है। फिक्र मत करो, तुमसे तलाक का मुतालबा कभी नहीं करूंगी, मगर अब तुम मुझे खो चुके हो। जिस मर्द ने मेरा होते हुए किसी दूसरी को छुआ हो, मैं ऐसे शख्स की कभी नहीं हो सकती। जान देना पसंद करूंगी, मगर किसी की मनकूहा से तुम्हारी बीवी का सफर नहीं करूंगी। तुम मेरी तरह से आजाद हो, जहां चाहे वहां जाओ, जिसके साथ दिल चाहे उसके साथ रहो, मगर अब तुम इस अमल सिकंदर खान को खो चुके हो। फिक्र मत करो, तुम्हारे निकाह में रहकर मैं वफादारी निभा कर दिखाऊंगी कि औरत मोहब्बत करे तो कैसी करती है, मगर ये भी बताऊंगी कि औरत नफरत करे तो कैसी करती है। वो एक एक लफ्ज ऐसी सख्ती से बोली थी कि इब्तिसाम ने बेख्तियार सांस लेने की कोशिश की, मगर सांस जैसे रुक गया था। उसे आखिरी बार तकलीफ से इब्तिसाम को देखा। इस नजर में ढेरों शिकवे थे। तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी होते तो भी मैं तुम्हें ऐसी तकलीफ की उम्मीद नहीं तुमसे थी। मुझे लगा था इब्तिसाम वो आखिरी मर्द है जो कभी मेरी पीठ पर छुरा नहीं घोंपेगा, मगर तुमने मुझे कितना सही साबित कर दिया इब्तिसाम कि हर मर्द धोखेबाज होता है। वो बेइख्तियार मुस्कुराई थी, एक कल्बज़दा, जख्मी और खोखली मुस्कुराहट। फिर उसने उन लोगों को देखा, इस शहर के एएसपी अरमान खान की बहन हूं मैं, तो अगर किसी के मोबाइल से 1 मिनट से पहले मेरी बनाई वीडियो डिलीट नहीं हुई तो तुम सब लोगों पर ऐसे ऐसे मुकदमे करवाऊंगी कि तुम सबकी रूह तक कांप जाएगी। वो जख्मी शेरनी की मानिंद खराई थी, उसके लहजे में बेहद सफाकियत थी। सब लोगों ने बेख्तियार घबराकर वीडियोस डिलीट कर दी थी और वो होटल से बाहर निकल गई। इब्तिसाम भी उसके पीछे बाहर निकला, मगर जब तक वो वहां पहुंचा वो गाड़ी में बैठकर वहां से जा चुकी थी। इब्तिसाम का दिल चाहा वो फरजाद की जान ले ले। उसने सब कुछ तबाह कर दिया था, मगर अभी उसके पास फरजाद से ज्यादा अहम मसले थे। उसने पूरी ताकत से गाड़ी का बोनट पर मुक्का मारते मारा। अब वो गुस्से से गाड़ी के टायर को पांव मार रहा था। आह, उसने गुस्से से अपने सर के बाल हाथों की मुट्ठियों में दबोचे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ हार चुका हो। समझ नहीं आ रही थी, नौकरी करे, वर्दी से हक अदा करे या अपनी शादी बचाए। वो जितनी मोहब्बत अमल से करता था उतनी मोहब्बत अपनी नौकरी से भी थी। इस वक्त उसके दिलो दिमाग में कितनी जंगें चल रही थी सिर्फ वही जानता था। कितनी देर वो वहां चक्कर काटता, खुद पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। अपना गुस्सा जब्त किए ठंडे दिमाग से सोचने लगा। उसे आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि अब वो कुछ भी ठीक नहीं कर सकेगा। इस बेबसी पर आंखों से 2 आंसू टूटकर उसकी बियर्ड में जज़ब हो गए थे।